آج اس دور میں جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اس کو عورتوں کی برتری کا دور کہا جاتا ہے۔ خواتین کے بڑے بڑے کارنامے، سائنس، آرٹس، ایجوکیشن، بزنس، ہر سطح پر خواتین ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ اس دور میں جہاں چار جانب عورتوں کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے، عورتیں ہر مجلس اور ہر ایوان کی موضوع گفتگو ہیں۔ تمام مذاہب نے عورتوں کو ایک الگ اہمیت عطا کی ہے۔ عورت جو عفت و پاک دامنی کی مثال ہے، وہی عورت آج ہر محفل کی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آج عورتوں کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت کو اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، تعلیم چھوڑ دینی پڑتی ہے، معاشی جبر سہنا پڑتا ہے، معاشرے کا امتیازی رویہ بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ وہ عورت جس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی ہے، جس کو ایک دیوی کی مانند سمجھا جاتا ہے، آج اسی دیوی اور جنت کو سماج مسلسل کچل رہا ہے۔ جس کو تم کہتے ہو خوش بخت سدا ہے مظلوم، جینا ہر دور میں عورت کا خطا ہے لوگوں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اپنے شو میں، وہ بہت اہم ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ نت نئے انداز سے کروٹ لے رہی ہے، بدل رہی ہے، اور یہ تغیرات، یہ چینجز، بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے لا رہے ہیں، اور ان چیلنجز کا سامنا ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیسے ان چیلنجز سے ہم گزرتے ہوئے اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی۔ خواتین اپنے ہمارے معاشرے میں معاشی، مذہبی، معاشرتی ہر لحاظ سے ہی بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا بہت رول رہا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے کے بعد بھی، اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی، دنیا کی بات کریں چاہے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، اب بھی عورت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اب بھی عورت کا استحصال کسی نہ کسی صورت ہوتا ہے، اب بھی عورت کے کردار پر انگلی اٹھا کر خود کو شفاف بنایا جاتا ہے، اب بھی اس کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اب بھی اس کی عزت اس کے لباس کو دیکھ کر کی جاتی ہے، اب بھی اس کی ذاتی زندگی کے فیصلے اس پر تھوپے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ بنیادی تعلیم کی ہم جب بات کرتے ہیں، وہی حقوق اب تک عورت کو نہیں مل سکے ہیں، تو باقی چیزیں کیا، صحت کا شعبہ لے لیں اور دیگر چیزیں لے لیں، کہیں پر بھی عورت ابھی تک مکمل طور پر اگر کہہ سکیں تو اپنے حق نہیں پا سکی ہے، اور یہ لڑائی ابھی تک جاری ہے۔ تو جناب، اسی پر ہم آج بات کریں گے کہ یہ جو قانون بنائے جاتے ہیں، یہ جو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، جو تحریک وجود میں آتی ہیں، اب تک یہ ساری چیزیں ایک آواز ہی بن گئی ہیں، یہ معمہ ہے، یہ نعرے ہیں خالی، یا حقیقی تحفظ عورت کو مل پایا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے، اور کیونکہ بات ہو رہی ہے خواتین کی، تو آج تک دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب کوئی خواتین کا کوئی خاص ڈے آتا ہے یا ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو عورتیں ہی عورتوں کی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو حقوق جو دینے ہوتے ہیں وہ مرد حضرات کو ہی دینے ہوتے ہیں، جو غصب کرتے ہیں وہ بھی مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، تو ہمارے گیسٹ بھی ہم نے مرد حضرات ہی رکھے ہیں تاکہ عورتوں کی بات مرد حضرات کریں، ان کے حق کی بات مرد حضرات کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، میرے سینئر، میرے استاد بھی ہیں اور معروف ایڈوکیٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انصار برنی صاحب، بہت بڑے لائر ہیں، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کا کمزوروں کے لیے بلکہ آواز اٹھانا اور طاقتوروں کے آگے سر اٹھانا ان کا پیشہ ہی کہوں گی میں کہ پیشے کا حصہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ویلکم ٹو دا شو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے۔ ساتھ ہی ان کے موجود ہیں، یہ بھی میرے استاد محترم ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتی ہوں میں ان کی، ڈاکٹر احمد قادری صاحب، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اسی PTV کے فورم پر بھی اور کئی فورمز پہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں
اور ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاءاللہ. ان کا اگر تعارف کرنے پہ جاؤں تو وہ تھوڑا سا لیندی ہو جائے گا. رسم و رواج پہ اور معاشرے کے مزاج پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, اور بہت شکریہ آپ دونوں کا ہی. اور ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے ملک کے مایہ ناز ایکٹر اور کمیڈین اور ایک بہت اچھے انسان عدنان شاہ ٹیپو, جن کی خود کی 4 بیٹیاں ہیں, بہت 4 پرنسز ہیں ان کی اپنی, اور ان کی وائف سے میری بڑی اچھی دوستی بھی ہے, تو میں پرسنلی بھی ان لوگوں کو جانتی ہوں. اس لیے اس حوالے سے بھی آپ کا جو ایک رول ہے اس شو میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویلکم ٹو دا شو ٹیپو. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے. بہت بہت شکریہ, آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا. تھینک یو سو مچ. جی سر, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ویمنس ڈے آتا ہے یا 8 مارچ کی خاص طور پہ بات کریں آپ, وہ ایک دن مخصوص ہوتا ہے جب عورتوں کی بڑی بات ہوتی ہے, بڑا ذکر ہوتا ہے عورتوں کی حقوق کا, پر سارا سال ایک خاموشی سی رہتی ہے. ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے جو ڈے ہوتا ہے وہ مردوں کو منانا چاہیے, تاکہ مرد ہی سامنے آ کر یہ بات کریں کہ ہاں جی رول ماڈلز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات ظلم ہی کرتے ہیں یا زیادتی ہی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کہیں کہیں مرد حضرات بھی بڑے مظلوم ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہے کہ ہم نے اس کو ایک دن کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے, اور سارا سال کیا ہو رہا ہے وہی جو تحریکیں ہیں یا وہ موومنٹس ہیں وہ پھر پورا سال نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے ان کی عورتوں کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے. آپ دنیا میں اور آخرت میں جو سب سے بڑی چیز سب کے نزدیک ہے وہ ہے جنت. جی. اور جس جنت کو حکم یہ آ گیا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تو عورت کو اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں مل سکتا. نہیں ہو سکتا. یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی, اور جب ماں کے قدموں میں رکھ دی تو وہ ماں بیٹی بھی ہے, وہ ماں بیوی بھی ہے, وہ ماں مزید رشتوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے تھوڑی سی زیادتی کی کہ عورتوں کا ایک دن تو ہے کم از کم. ارے ہمارا تو ایک دن بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے باقی سارے دن آپ ہی کے ہیں. عورتوں کا تو ایک دن ہے, باقی سارے دن تو آپ ہی کے ہیں. آپ نے عورت کو اتنا مظلوم دکھا دیا کہ اب میں اگر اپنا دل کھول کے دکھاؤں تو کس کو دکھاؤں. صحیح. یہ اب مزاح میں تو ہم اس بات کو لے سکتے ہیں, پر سنجیدہ تو کوئی بھی نہیں لے گا اس بات کو. مزاح میں نہیں ہے, مزاح میں نہ لیں آپ. جی. جیسی عورتیں پٹتی ہیں ویسے مرد بھی پٹتے ہیں, لیکن اچھا عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہو سکتا. مرد تو دور کی بات ہے, انسان بھی نہیں ہو سکتا. صحیح بات. عورت کسی بھی روپ میں, ماں, بہن, بیٹی, کسی بھی روپ میں پیار کے قابل ہے. سر آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے پوچھوں گی کہ موومنٹس جب شروع ہوئیں یہاں پر ہمارے یہاں, ہمارے روٹس جو ہیں ہم ان کو کیوں بھول جاتے ہیں, ہم کنیکٹ نہیں کرتے کہ ان سارے حقوق کی بات ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کرتے ہیں, ویمن رائٹس وہاں سے سیکھنے ہیں ہمیں, کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی آتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی احترام میں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. یا یہ کہ جب سفر پر جاتے ہیں تو جاتے ہوئے سب سے لاسٹ میں اگر کسی سے مل رہے ہیں تو ان سے مل رہے ہیں, اور جب واپسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس سے جا کر مل رہے ہیں وہ ان کی صاحبزادی ہیں. یہ ساری یہاں سے پتہ لگتا ہے اس عورت کا احترام, بیٹی کا احترام, بیوی کا احترام, یہ سب ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. پر ہم صرف باتوں تک ہی ہیں, جب عمل کی بات آتی ہے تو سوری لیکن پریکٹیکلی ہم بالکل الگ ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جس عدالتوں میں کیس بھرے ہوئے ہیں سر جانتے ہیں کس کس طرح کے کیسز ہیں, کس کس نوعیت کے, اور روز سوشل میڈیا پہ اب ہم دیکھتے ہیں عورتوں کا استحصال کس کس طرح سے ہو رہا ہے. سر پلیز. سب سے پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کو اس بات پر مبارکباد دوں گا کہ کم از کم مثبت طور پر, جیسے ہمیشہ اس ادارے نے جی لوگوں میں شعوری بیداری کے لیے وہ کام کیا ہے کہ جس سے لوگوں کو یہ پتہ ہو اور یہ جان سکیں کہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ پاکستان اور یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جن کے پاس اللہ نے کتاب و سنت, شریعت اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت دین دیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. بے شک. محض ربیع الاول میں, رمضان میں یا محرم میں مل بیٹھنا یا کوئی ایک دن منا لینا عورت کا, یا خالی چند جملے رسمی طور پر ادا کر کے ٹیلی ویژن پر فیس شو کہ بس یہ ہو رہا ہے,
اور اس کے بعد خاموش ہو جانا یہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن عملی طور پر جو میں سمجھ پایا ہوں اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے، اللہ نے جب عورت کو اس طریقے سے رتبہ دے دیا ہے کہ اگر عورت کی بات ہو تو سورہ نساء، سبحان اللہ، اور اگر معاشرتی استدلال کی بات ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اگر دولت کی تقسیم اور معاشرے کو مضبوط کرنے کی بات ہو تو میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں. اور پھر معاشرے کے اندر جہاں جہاں عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور واضح طور پر کہ لوگوں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. جی ٹیپو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کی خود کی 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، ہم ابھی ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اور جب بات آتی ہے ہم باہر بات کرتے ہیں تو ہمارا کچھ انداز مختلف ہوتا ہے. گھر میں جب ہم اپنی بیٹیوں کو نارملی معاشرے میں رویوں میں یہ چینجز دیکھنے میں آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جب بڑی ہوں گی ان کا کریئر چوز کرنے کے لیے یا ان کا لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے آپ ان کو حق وہ دیں گے؟ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، اور قرآن پاک کی لائن ہے کہ ایمان والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ایمان والیاں پسند کر سکیں، اور ایمان والیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ایمان والے پسند کر سکیں. ایک لفظ ہوتا ہے تعلیم و تربیت، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس لفظ کو الٹا کر دیجئے، تربیت و تعلیم. سائنس نے پروف کر دیا کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے تو ماں جس محسوسات سے گزرتی ہیں وہ اس بچے کو افیکٹ کرتے ہیں، اور بار بار یہ تحقیق بھی ہوئی ہے جس سے ثابت ہوا کہ ایک بچے کو اپنے باپ سے پرابلم تھی، باپ ہمیشہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، تو لوگ کہتے تھے وائی ہی واز ڈوئنگ دیٹ، مے بی ہی ہیز فیلٹ دیٹ بیکاز ایموشن اینڈ اسپرٹس ہیو نو شیپ، ان کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، ان کو ایموشنز کی کوئی شکل نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں بڑا گہرا اثر کرتی ہیں. یقیناً میری بچیوں کو پورا حق حاصل ہوگا، میں ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاؤں گا. آئی ول بی آلویز دیئر ایز اے گائیڈ، ایز اے گارڈ. میں ان کو بتاؤں گا بیٹا یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے روشنی ہی چنیں. اور میں جتنی بھی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اسپیشلی جو بیٹوں کی مائیں ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو تربیت کریں کہ میں بھی کسی کی بیٹی تھی، اگر تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھا یا برا جیسا بھی سلوک کیا، اگر اچھا کیا ہے تو اس کو سسٹین کر لے، اور جیسے تمہارے باپ نے کیا تھا ویسا نہ کرے. جو لڑکی آگے آئے اس سے بہتر سلوک کرے، کیونکہ ایک ماں ہی، اگر ایک ماں اچھی پلانر ہو، اچھی تربیت کرنے والی ہو، تو میرا خیال ہے 7 نسلیں سدھر جاتی ہیں. ہم یہی کہیں گے ناظرین کی بات گفتگو جو ہو رہی ہے کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں، ہم مسئلوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک آئینہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں ہماری اصلی شکل ہم کو نظر آئے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا. ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور آپ کو پتہ ہے بات ہو رہی ہے یہاں خواتین کے مسائل کے حوالے سے، اور ہم مسئلوں میں جو چھپا ہوا ایک مسئلہ ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ہماری بہنیں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کی انوالومنٹ بھی اتنی ہی شو میں رہے جتنی کہ ان کی معاشرے میں ہونی چاہیے. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آزادی کی حد کون متعین کرے گا؟ قرآن اور ہاں، جو عورتوں کی بہت اچھا سوال ہے. قرآن اور حدیثیں واضح پوری طاقت و قوت عورت کو دی گئی ہے. جب پاؤں کے نیچے جنت دے دی، ارے جنت تمہارے قدموں میں ہے، لو تو صحیح. سر سب کچھ ہے پر اس کو سمجھے کون؟ تو کون لے گا؟ آپ مجھ سے نہیں مانگ رہی ہیں اپنے حقوق، اور آپ کو یہ خوف ہے مجھ پہ یہ الزام آ جائے گا، یہ الزام آ جائے گا. نہیں، یہ مومنٹس اور چیز ہے. آپ کو حقوق مانگنے پڑیں گے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو کھلے عام دنیا کو بتائیں کہ یہ شخص گھٹیا اور کم ظرف ہے، یہ مرد کہلانے کا حق نہیں رکھتا، اور اس کو معاشرے میں اس کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. گڈ پوائنٹ. سر عورتوں کی جو آزادی کی بات نہیں ہو رہی، بات حقوق کی ہو رہی ہے کہ ان کو وہ بنیادی حقوق
نہیں مل پاتے تو وہ حد عورتیں کہاں تک مانگ سکتی ہیں وہ حقوق، یا آئی تھنک یہی ان کا سوال ہے کہ جو کون کتاب و متعین؟ سنت کا ایک دائرہ ہے جی ویسے مسلمان کے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا دستور بھی کتاب و سنت کا پابند ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان کے یہ جانتے ہیں کہ جتنے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث نبوی نے، یعنی زندگی حضور کی جو ہے جس کو آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تو آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے تو اس حد تک بیان کیا ہے کہ آدمی کچھ پڑھے تو صحیح، کم از کم دیکھے تو صحیح۔ آپ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جتنا مواد فقہی اعتبار سے عورتوں پر ہے اور وراثت پر ہے، اتنا مواد فقہ کا کسی عنوان پر نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہم تک پہنچا، احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بتائیں کہ وہ جو آدھے سے زیادہ دین ہم تک پہنچا، احادیث جو پہنچی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی کہ مجھے جب بھی دشواری ہوتی میں رجوع کرتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ وہ بولتی کتاب تھیں۔ دوسرا جو ایک تفسیر جو سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، جس کو تفسیر عائشہ کہتے ہیں، بعد میں وہ مسند عائشہ ہو گئی اور مسند کے نام سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بیٹا ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں، جو میں اپنے بچیوں سے بھی کہوں گا، اپنے بہن بھائیوں سے بھی، کہ یہ حقوق جو اللہ نے اور اس کے نبی نے دیے ہیں، ان کے متعلق سوالات ضرور ہوں گے۔ یہ نہ سوچیں ہم کہ آج اگر ہم بچیوں کا حق غصب کریں، بیوی کا غصب کریں، یا ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو وراثت سے باہر کر دیں، یا ان کو زبردستی الزامات دے کر، یعنی حد قذف موجود ہے، قذف کا قانون موجود ہے، لیکن ہم نظر انداز اس لیے کروا دیں کہ بھائی ہماری طاقت ہے ہمارے پاس، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک طاقت ایسی ہے کہ جس طاقت کے آگے ہر طاقت سرنگوں ہے، اور وہ طاقت ہے میرے رب کی۔ دیکھیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز، ہراسمنٹ، تھپڑ مارنا، وائلنس، یہ ساری چیزیں بڑی شدت کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں، اور وہی ڈرامے ریٹنگز بھی زیادہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم وہ دکھا رہے ہیں۔ نہیں ابھی ایسا، میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، پریزاد میں کچھ ایسا نہیں تھا، بختاور میں کچھ ایسا پر نہیں یہ تھا، ہم ٹپس پہ گن رہے ہیں نا، لیکن یہ والے کیا کہتے ہیں، ڈراماز پر اب یہ پہلے یہ بالکل mostly- ہی نہیں بن رہے تھے، کیا کہتے ہیں کہ ایسی تیری خود غرضی، اس میں ایسا بالکل نہیں تھا، جی جی چیزیں بدل رہی بن رہی ہیں، بالکل ایسا ہے۔ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اور زیادہ فوکس اس چیز پہ اب بڑھنا چاہیے، رائٹرز کو چاہیے کہ وہ ایسی سٹوریز لکھیں جس میں ایک اسٹرانگ عورت، ایک کوئی اس کا جو کہتے ہیں نا ایک مضبوط عورت کا پوائنٹ، کہ اگر اس کی لائف میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو کیسے وہ ان اتار چڑھاؤ سے لڑ پاتی ہے، اس طرح کے کیریکٹرز، اس طرح کی سٹوریز سامنے آنی چاہیے۔ ماڈرن جرنلزم میں کہتے ہیں اگر کتا انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں ہے، اگر انسان کتے کو کاٹے تو وہ خبر ہے۔ تو چکر یہ ہو گیا کہ ہم ہر وہ چیز جس سے معاشرے میں سنسنی پھیلتی ہے، جو آپ کوئی اچھی بلے شاہ کا شعر لکھ کے دیکھ لیں، آپ کو اس پہ 15 لائکس آئیں گے، ایک آدھا شاید کومنٹ بھی آ جائے۔ آپ کوئی ایسی بات لکھ کے دیکھیں، کل میں نے یہ ہوتے دیکھا، اس میں ایسا، اس میں مرچ مسالہ لگا دیں، تو وہ جو ہے اس کو سب لوگ، کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، جو ٹیبو ہے، اس کو لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو بھی تو ایز اے سوسائٹی اپنا رول نبھانا چاہیے نا، لوگ بھی تو ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، ریموٹ کا کنٹرول میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، دے آر اپریشیٹنگ سچ تھنگس، آپ ان کا بھی تو اپنا کرنا ہے نا۔ Because we are giving them وہ opportunity دے رہے ہیں کہ آپ دیکھو، یہ موبائل کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ ان کو کہہ سکتے آپ کی رائے ہے، سوشل میڈیا آ گیا، یو شوڈ سے them کہ ڈونٹ میک سچ ڈراماز۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز ملاقات کریں ہمارے ساتھ، ایک ہماری اسپیشل گیسٹ اور موجود ہیں، ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے، اور یہ خود سنگل پیرنٹ ہیں، اور انہوں نے ٹرانسپورٹ اپنی شروع کی اور اپنے آپ کو خود سنبھالا۔ جب ہم انڈیپینڈنٹ ویمن ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کا نام ہے فرخندہ فیروز، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شو میں شرکت کا، اور میں چاہوں گی آپ خود اپنی زبانی بتائیے۔ جی السلام علیکم، میرا نام فرخندہ فیروز ہے، اور میری زندگی بھی عام خواتین کی طرح کی ہی زندگی تھی 6 سال پہلے تک۔ میں بھی وہی بچے پال رہی تھی، شوہر ہر چیز
لا کے پوری کر دیا کرتے تھے, تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا طرح سے گزارا ہو رہا تھا. لیکن اچانک سے شوہر کا انتقال ہو جانا, ان کی ڈیتھ ہو جانا, یہ سب سے بڑا جو تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو. اور پھر آپ اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت کو جو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. میں 6 سال سے دیکھ رہی ہوں, لیکن میں نے جو ہے اپنی اس کمزوری کو جو ہے طاقت بنایا. میں نے کہا نہیں, میری اپنی بھی تو ایک شخصیت ہے, میں خود اٹھوں, میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, میرے بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری فیملی نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا. لیکن ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہے, سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں, سب کے اپنے اپنے بچے ہیں, تو اب مجھے کیا کرنا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اٹھ کھڑے ہونا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, انہیں اچھی تعلیم دینی ہے, تو مجھے گھر سے نکلنا ہوگا, جاب کرنی ہوگی. تو جب میں گھر سے نکلی, جاب کرنے کی طرف آئی, تو سب سے پہلا جو مجھے مسئلہ کنونس کا ہوا کہ رکشے کے کرائے اتنے زیادہ ہیں, میں جتنا زیادہ کماؤں گی اس سے زیادہ تو میں خرچ کر دوں گی, تو میں بچاؤں گی کیا. میں اپنے بچوں کو او لیولس کروانا چاہتی ہوں, تو مجھے کچھ نہ کچھ رکھنا ہوگا, جمع کرنا ہوگا. تو اس کے لیے پھر میں نے جو ہے سوچا, اور مجھے فیس بک پہ پھر راؤڈی رائڈر کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ نظر آیا. میں وہاں گئی, ان کے پاس پہنچی, ان کی اونر مرینا سید, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کو سکھائیں گے. میں نے وہاں جوائن کیا, میں نے بائک چلانا سیکھی, اور پھر بائک چلا رہی ہوں ماشاءاللہ سے. میں اتنے سالوں سے بائک چلا رہی ہوں. اور جو ہے وہ اب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے جو ایک خاص چیز دیکھی ہے کہ مرد حضرات بہت کوآپریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. جب ہم بائک لے کے نکلتے ہیں تو تھمز اپ دیتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. پہلے مجھے ایک خوف تھا, اور یہ خوف خود میرے اندر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, میرا محلہ کیا کہے گا. میں کتنے عرصے تک بائک جب میں نے چلانا شروع کی تو چھپا کے اپنی دوست کے گھر کھڑی کر دیتی تھی, اپنے محلے میں نہیں لاتی تھی کہ ایک تو میں ویڈو ہوں, میری بیٹی ہے, اور پھر میں بائک چلاؤں گی تو پھر آئندہ کیا ہوگا, مجھ پہ کوئی الزام نہ لگا دے, یا میری بیٹی کو ان فیوچر کسی مسائل کا سامنا نہ ہو. لیکن جو ہے انسٹیٹیوٹ میرا بہت اچھا ہے, وہاں پہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ماشاءاللہ سے. میں نے جو ہے وہاں بائک سیکھی, پھر میں اپنی جاب پہ جانے لگی بائک کے. پھر میری وہ جو راؤڈی رائڈر کے اونر ہیں مرینا سید, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں چھپ چھپ کے چلا رہی ہو, تم نکلو, لے کے جاؤ اپنے محلے میں. تو پھر میں لے کے گئی وہاں پر. تو وہاں پر بھی یہ صرف ایک اندر کا خوف ہوتا ہے, ایک اندر کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ صرف آپ کا اپنا خوف ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کہتے لوگ بلکہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اب جو ہے ہمارے معاشرے میں کتنی ساری یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں, اسکول کی ہیں, کالج کی لڑکیاں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ خود مختار ہو جائیں. تو میں جو ہوں اب راؤڈی رائڈر میں ایز اے مینیجر کام کر رہی ہوں, اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہم سکھاتے ہیں لڑکیوں کو, بائک سکھاتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ بائک سیکھیں, خود مختار ہوں, بااختیار ہوں, کسی کی بھی محتاج نہ رہیں. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہے بیٹھی رہتی ہیں, میرے والد آئیں گے, میرے بھائی آئیں گے, میرا شوہر آئے گا, میرا بیٹا آئے گا, تو ہی میں نکلوں گی. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے لڑکیوں کو یہ کہتے ہیں, کیوں بھائی, کیوں آپ کیوں بیٹھی رہتی ہو, آپ نکلو, آپ بائک سیکھو. ظاہر ہے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی خواتین جو ہے وہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتی, اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بائک کی طرف آئیں, بائک پھر سستی سواری ہے گاڑی کے مقابلے میں, آپ بائک چلانا سیکھیں اور خود مختار ہو جائیں, آپ اپنے کام خود کریں. تو ہماری جو ہے وہ اس سے جو ہے بہت ساری لڑکیاں متاثر ہوئی ہیں, آتی ہیں ماشاءاللہ سے اور بائک سیکھ رہی ہیں. بڑی موٹیویشنل ان کی ایک پوری کہانی, ایک داستان ہے, اور تمام ہی خواتین کے لیے ہاں انڈیپینڈنٹ ہونے کے پر یہ ایک خود ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کیریکٹر کہ لوگ جب دیکھیں گے, خواتین دیکھیں گے, اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا, اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہیں. فرخندہ یہ بتائیں, آپ کو اس پورے سینیریو میں جو آپ کے ساتھ گزرا, اس میں آپ کو لگا کہیں عورت اور مرد کی ڈسکریمنیشن ہے, یا آپ نے کچھ ایسا فیس کیا ہو جب آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ نہیں تم لڑکی ہو, تم یہ سب نہیں کر پاؤ گی؟ بشرا, مجھے جو لگا نا وہ میرے اپنے اندر کا ایک خوف تھا. اچھا, ہمارے یہاں مرد حضرات بہت اچھے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. بائک ذرا سی بھی اگر میں روک لیتی ہوں نا کہیں پر تو آ جائیں گے, کیا ہو گیا آپ کو, کچھ پیٹرول تو نہیں بھروانا ہے, ہم مدد کر دیتے ہیں, ہم دھکا لگا کے لے جاتے ہیں. یا پھر جب پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو سب سے پہلے آپ کو جگہ دیں گے کہ نہیں آپ پہلے بھروا لینا, ہم کھڑے ہیں لائن میں. تو یہ میں دیکھتی ہوں. اسی طرح سے جو ہمارے پولیس کانسٹیبل ہوتے ہیں, یہ بھی ہمیں جو ہے جیسے میں جا کے رکتی ہوں نا سگنل پر,
चाहे वो उन्होंने अभी खोला होगा, सिग्नल बंद कर देते हैं, आप निकल जाएं पहले। तो बहुत सपोर्टिव है माशरा। ये सिर्फ हमारे अपने अंदर का एक खौफ होता है, एक डर होता है कि पता नहीं जो है लोग क्या कहेंगे, वो जो एक खौफ है ना जो हमने अपने अंदर खुद ही बिठा लिया है कि मर्द हजरात क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतने सालों से चला रही हूँ, मर्द हजरात बहुत सपोर्ट करते हैं हमें और बहुत खुश होते हैं। अंदर से हिम्मत करनी पड़ती है। और उसके लिए वो जो है बैग जो होता है, ज़ाहिर है आपका शौहर नहीं है तो अब मेरे बच्चे हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, जिसकी वजह से जो है अब मैं ये चाहती हूँ कि अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस इंस्टीट्यूट से लड़कियों को जो है ख़ास तौर पे बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन को मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो है हम कम, ज़ाहिर है हमारा इंस्टीट्यूट जो है फ़ीस लेके सिखाते हैं हम, लेकिन अगर कोई हमें सपोर्ट करे, कोई गवर्नमेंट का इदारा या कोई ऐसी NGOs हमें सपोर्ट करे तो हम फ्री काम करना चाहते हैं कि जो है ख़वातीन को बाइक सिखा दें ताकि वो अपना रोज़गार तलाश कर सकें, वो जो है किसी की मोहताज ना रहें। तो ये हमारा एम है एज अ राउडी राइडर। थैंक यू सो मच फरखिंदा, आपकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का। इसे हम पढ़ तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। तो देखिए, जब आप अपनी बेटियों को अच्छी तालीम, अच्छी बुनियादी तरबियत जो सिखाएंगे, घर में एक स्ट्रॉन्ग औरत, चाहे आप घर में दिखाएंगे कि बीवी की हैसियत से जब उनके साथ जो सलूक है वो अच्छा रखेंगे, बेटियों को तरबियत ऐसी देंगे एक स्ट्रॉन्गर औरत बनाकर, ताकि वो जब किसी के घर जाएं तो एक बेहतरीन बीवी, बेहतरीन माँ बन सकें। और अगर उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसी, जैसे कि अभी फरखंदा से हमने सुना कि उनकी हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने आप को संभाला, यकीनन इसके पीछे उनकी बेहतरीन तरबियत है और वो सपोर्ट है जो इनकी वालिदैन की तरफ से इनको मिली, जो आज ये अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल औरत की हैसियत से लेकर चल रही हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर लेंगे एक वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद फिर हाजिर हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेरे ख़्याल में मुफीद गुफ्तगू चल रही है। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए बस मैं अपने हमारे जो मोहतरम गेस्ट हैं, मैं इनसे एक ख़ास पॉइंट पर बात करना चाहूँगी। तहरीक निस्वा की सर हम बात जब करते हैं, जो करंट मूवमेंट्स अभी जो शुरू हुई हैं और जिन पर बड़े ट्रेंडिंग में भी आई वो गुफ्तगू और बहुत डिबेट्स हुई, वहाँ उसके हवाले से मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे कि नारों की बड़ी अहमियत होती है। जब औरतों के हुकूक़ की बात हुई और ये कहा गया कि नारे लगाए गए, हमें एक तो ये कि जब मैंने पहले भी बात की कि ऐसा नहीं लगता कि एक मर्द और औरत की जंग बना दिया गया है। ये दो एक्सट्रीम्स आ गए हैं कि मर्द को बुरा साबित करना है या औरत के हक़ लेने हैं। हमको मर्दों ही से तो वो हक़ लेने हैं, जब हम उनको ही गलत साबित करेंगे, उन्हीं को गलत बुरा भला कहेंगे, तो ज़ाहिर है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर सामने से मुझे नहीं लगता औरत के हुकूक मिलेंगे, उल्टा वो भी छिन जाएंगे जो मिल रहे थे। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि जो नारा लेकर वो मूवमेंट शुरू हुई है, चलिए मैं उस पर बाद में आऊँगी, उसका कनेक्शन किसी और चीज़ से भी जुड़ता है। पहले आप बताइएगा सर कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं, मर्द और औरत की जंग बना दिया गया है औरत के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने को। सबसे पहले तो हमें इस तासुर को ज़ाइल करना है कि औरत और मर्द एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो रब ने फितरत में ये रखा है कि औरत को मर्द की और मर्द को औरत की ज़रूरत है, और ये एक दूसरे के साथ फितरी साथी हैं, लाज़िम व मलज़ूम फितरी साथी हैं। और आसमानों पर भी रहे तो साथ रहे, ज़मीन पर भी है साथ है। अब इख्तलाफ किस नौइयत का है? अब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बहुत बड़े बड़े कैनवस पर देखें तो वो हमारे मिजाज की या अपने मफाद के मामलात होंगे, उनसे हमें बहस नहीं कि घरों में क्या हो रहा है। लेकिन घरों में क्या हो रहा है, अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान के अंदर, चूँकि हम पाकिस्तान टेलीविज़न से ये बात पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहे हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत इस्लामिया में उमूमन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इस माशरे में, जिसमें हम सिर्फ अक्सर व बेशतर टेलीविज़न शोज़ में नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं और मुस्बत चीज़ें नहीं देख रहे होते,
کون سا حق ہے بنیادی طور پر، تعلیم سے لے کر تربیت سے لے کر عزت و احترام سے لے کر ترقی تک. صبح کے وقت میں جب آپ دیکھیے کہ باپ یا بھائی اس بچی کو موٹر سائیکل پر لے کر جا رہا ہوگا، پیدل لے کر جا رہا ہوگا، رات بھر کا جاگا ہوا ہوگا، لیکن وہ قربانی دے رہا ہے اپنی بچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. جی دوسری بات یہ کہ مرد اگر ذمہ دار ہے، میں نکمے مردوں کی بات نہیں کر رہا، جی. مرد اگر ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے تحفظ کے لیے شب و روز دو طرح کے کام کرے. ایک یہ کہ وہ رزق حلال لا کر اپنے گھر کو دے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کی جو معاملات ہیں ان میں بیٹھ کر ان کے ساتھ مشورہ کرے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مشورے کو ہم نے باہر نکال دیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگر ٹیپو سے آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو پلیز. فیمنزم اور حقوق نسواں ان میں فرق کیا ہے؟ تقریباً بہنیں ہیں، چھوٹی بڑی بہنیں ہیں. دیکھیں اگر آپ زیادہ پڑھ لکھ جائیں گی تو آپ اسے فیمنزم کہیں گی، اگر آپ اردو میڈیم میں میرے جیسی تو اسے تحریک نسواں کہیں گی. یقیناً ہم رائٹس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کا حل ایک ہی ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ ہمیں مجھے اپنی چاروں بچیوں کو پڑھانا لکھانا ہوگا سو دے کین ڈیسائیڈ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. مجھے ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بتانا ہے، مجھے ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بتانا ہے، مجھے انہیں اپنی مورل ویلیوز کے بارے میں بتانا ہے، مجھے ان کو اپنی لینگویج کے بارے میں بتانا ہے، مجھے ان کو اپنے ہیریٹیج کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ اس سے پھر جو شناخت ہے، جیسے ہم عید آتی ہے، شب برات آتی ہے، جو بہت ماڈرن لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہاتھوں میں مہندیاں لگاتی ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں چوڑی دار پجامے پہنتی ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں اردو میڈیم ہوتی ہیں وہ بھی چوڑیاں پہنتی ہیں، وہ بھی اسی طرح شگن مناتی ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں یہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا یا معاشرے کو کلاسیفائی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے معاشرے میں ایک دوسرے سے دوری آتی ہے کہ اچھا جینس پہنی ہوئی لڑکی ہے نا یہ تو خراب ہی ہوگی، ہاں یہ جو ہے نا کہتے ہیں برقعے میں لڑکی یہ ان پڑھ اور جاہل ہوگی. اس کو ایسی چیزوں کو ہوا مت دیں، چیزوں کو جوڑیں، مل کے بہتر بنائیں. کوئی فرق نہیں ہے اس میں، فرق یہاں پہ ہے، فرق سوچ میں، سوچ کا ہے. ایک موومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو، یہ نعرہ ہم دیکھتے ہیں سامنے آیا ہمارے. ہم جب بات خواتین کے حقوق کی کرتے ہیں تو کپڑے اپنی مرضی سے عورت پہن رہی ہے، اور میں تو خود کہتی ہوں کہ عورت کی عزت اس کے لباس دیکھ کر نہیں کرو. ہر عورت عزت کی مستحق ہے، چاہے وہ حجاب کرتی ہے، دوپٹہ لیتی ہے، جس طرح کے وہ کپڑے پہنتی ہے وہ عزت کی مستحق ہے، پہلی چیز. لیکن جب ویسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ساری موومنٹس اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں جب یورپین کنٹریز میں حجاب پر بین لگتا ہے. وہ بھی تو عورت کا رائٹ ہے، وہاں بھی تو عورت کی، وہاں وہ آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ دوپٹہ اتارنے پر تو آواز اٹھ رہی ہے، پر دوپٹہ پہننے پر جب بین کہیں لگ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے ممالک میں جو ترقی یافتہ پڑھا لکھا معاشرہ کہلاتا ہے، تب یہ موومنٹس آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ تب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز میں کیوں نہیں آتے؟ تب آوازیں خاموش کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو سمجھ پایا ہوں، مجھے حقوق مانگنے پہ کوئی اعتراض نہیں. اس سے زیادہ شورغل کریں عورتیں اپنے حقوق کے لیے. جی کچھ سلوگنز جو ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا مثلاً کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر میں ہر چیز سے باہر نکل گیا. پھر مجھ پہ کوئی قانون، کوئی مذہب، کوئی بھی مذہب، خالی اسلام کی بات نہیں، وہ لاگو نہیں ہوتا. اور جب آپ نے، مجھے کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ آپ جب اپنے حقوق، جو خواتین ہیں حقوق کے لیے نکلی ہیں، تو کچھ سازشی عناصر نے ان کو ناکام بنانے کے لیے ایسے سلوگنز جاری کیے یا لکھ کر لائے کہ جس سے ہم جیسے لوگ جو عورتوں کو اپنے سے زیادہ حقوق دینا چاہتے ہیں، اور وہ موومنٹ متاثر ہوئی اس کی وہ وجہ ہوئی سے. جی وہ ہوئی. اب یورپ میں کیا ہوتا ہے، تو یورپ میں پھر اچھی چیزیں لے لو نا یار، خالی یہی رہ گیا ہے کہ آپ کو وہی چیز چاہیے. تو میں یورپ ہی کی تو بات کر رہی ہوں کہ یورپ ہی میں آپ دیکھیں، میں پیرس نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ کیونکہ میں حجاب کرتی ہوں، اور آپ کو یہ اتارنا تو پڑے گا. سر تب عورت کی حقوق، میرا بھی تو یہ حق ہے کہ میں چاہتی ہوں میں حجاب کروں. میں اس کیفیت میں سب کو، ان کو ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہوں؟ ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں آواز اٹھا موومنٹس رہے ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ ہم یہ اور آپ سوال. بیٹھ کے یہ آواز اٹھا رہے ہیں نا اس وقت. جی سر ہم اٹھا رہے ہیں، میں موومنٹس کی بات کر رہی ہوں، نہیں، ان ہماری تحریک جب کی بات آواز کر رہی ان ہوں جو تک جائے عورت گی، کی بات کرتی ہماری ہیں. جب آواز ان تک جائے گی کہ حقوق مانگو، 101% حقوق مانگو اپنے. لیکن کچھ سلوگنز ایسے ہیں کہ جو عزت بے عزتی کے لیے نہیں،
آپ کی اپنی توہین ہے. یعنی ایک اگر کوئی میں غلط لفظ نہ استعمال کر لوں کہ کوئی ایسی عورت ہے جو تھوڑا سا, تو ہم اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, لیکن ہمیں اس کو بھی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ گھر سے مجبور ہے, وہ معاشرے سے مجبور ہے, وہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے, وہ شوہر کے ہاتھوں مجبور ہے. لیکن حقوق مانگنے کے نام پہ وہ چیزیں نہ کرو کہ جس سے مجھے اور دوری نظر آئے, جس سے آلریڈی جو ملتے ہوئے کو وہ بھی متاثر ہو اگر جائیں. یہی دوسرے دن رکھ لیتے کہ بھئی یورپ میں جو پابندی لگا دی گئی ہے آپ کے دوپٹوں پہ جی. اور برقعوں پہ, وہ ہٹائی جائے تو برابر ہو جاتا. کیونکہ یہی ہے سوال. اگر آپ کا رائٹ یہ ہے تو ان کا بھی تو رائٹ ہے. اگر میری بہن بیٹی کوئی پہن رہی ہے ایسے کپڑے جو اس کو ڈھانپ رہے ہیں اور دوپٹہ پہن رہی ہے, حجاب پہن رہی ہے, تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا بھی رائٹ ہے. اگر یہ رائٹ ہے یورپ میں تو اس کو بھی وہ رائٹ ملنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد وہ جو پبلسٹی ملنی ہوتی ہے نا, اس کا زیادہ مزہ آنے لگتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں شرارت بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ لوگ تفریحاً بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہے اس پہ تو اور کچھ نہیں دکھایا میڈیا نے, میڈیا نے اور کچھ نہیں دکھایا. جی یہ سلوگن ضرور دکھائے. تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی بہن بیٹی بھی مجھ سے پوچھے گی کہ پپا یا بھائی اس کا کیا مطلب ہے, تو ایک باپ یا ایک بھائی کی حیثیت سے میں اس کو سمجھا پاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ یورپ میں جب صورتحال ایسی ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں جلوس نکل رہا, یہی اصل مقصد اس شو کا یہی ہے کہ ہم بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں چیزوں کا. ہم دو ایکسٹریمز کی طرف چلے جاتے ہیں. جو بھی تحریک اٹھا رہی ہیں آواز عورتوں کے حقوق کے خلاف, ان کو ہر عورت کے حقوق کی آواز اٹھانی ہے, ہر کلاس کو کیٹر کرنا ہے. وہ کسی خاص کلاس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں. ایک کلاس چاہ رہی ہے اس طرح تو اس کے لیے بولیں نہیں, ساری عورتوں کے حقوق اور ہر ٹائپ کے حق اس میں شامل ہونے چاہیے. یہی ہمارا بیسک مقصد ہے اس شو کو کرنے کا, کہ ہم وہ مسئلے کو ڈھونڈیں. کیونکہ کسی تحریک کی مخالفت ہم نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں تحریکیں اسی طرح آواز اٹھاتی رہیں جب تک کہ عورتوں کو ان کے حقوق مل نہیں جاتے, جب تک کہ عورتوں کی جو جینڈر انیکوالٹی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی, جینڈر ڈسکرمنیشن ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی. عورتیں آواز اٹھاتی رہیں, موومنٹس تحریکیں اسی طرح وجود میں آتی رہیں. یہی ہمارا مقصد ہے ہم سب کا. اور یہاں بات کرنے کا اس فورم پہ کیونکہ ہم نے جیسے پہلے کہا کہ مرد حضرات کو ہی دعوت دی کہ مرد حضرات کو ہم یہ بتا سکیں, دکھا سکیں ہمارے جو ویور ہیں کہ آپ کا سب سے زیادہ پازیٹیو رول سب سے زیادہ آپ کا ہے, انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی. کیونکہ عورتیں جب پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں تو وہ مردوں کو ہی کرتی ہیں. لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ عورتوں کے حق صرف مرد غصب نہیں کرتے, بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کے حق عورت ہی غصب کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی بیلنس کی ضرورت ہے. ہم عورتوں کے حق مانگتے ہوئے یہ نہ بھول جائیں کہ ہم مرد کو کہیں بہت ظالم اور بہت ہی کوئی جابر اور جلاد ٹائپ کا انسان شو کریں, ایسا نہیں ہے. مردوں کا رول ہماری زندگی میں فادر, شوہر, بیٹا, ہر لحاظ سے, بھائی کے حوالے سے تو بہت پازیٹیو ہے, بہت سپورٹیو ہے. ان سب کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں سکسیزفل ہوتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا شو میں شریک ہونے کا اور اتنی پیاری گفتگو کرنے کا. مجھے بہت خوشی ہوئی. میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں سے جب بھی ملتی ہوں بہت کچھ سیکھتی ہوں, اور یقیناً ہماری ویور نے بھی آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی ونس اگین. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ٹیپو آپ کا آنے کا. ناظرین, شو آپ نے دیکھا, یہ ایک شو نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت ساری سچویشنز ہیں جو الارمنگ ہیں. اب اویئرنیس کی ضرورت ہے, اویئرنیس ہو چکی ہے. بس ہم کو ہمارا اپنا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنا پارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
تبھی ہم اس سوال کا حل ڈھونڈ پائیں گے کہ آخر مسئلہ ہے کیا. تو اس آئینے کا سامنا کرنا ہے، خود کا سامنا کرنا ہے اور مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. آپ کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہماری یہاں آڈینس جتنی موجود ہیں خواتین، آپ سب کا بہت شکریہ شو میں شریک ہونے کا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. ڈاکٹر بشریٰ اقبال کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.